الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ ملک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو اور اس کے بعد معاد یعنی قیامت کو ذکر کیا ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر بنایا، منقاد بنایا. کیونکہ ذلول ایسے جانور کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا مکمل تابعدار، ذرہ برابر بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، تابعدار کر دیا. زمین کو اگر کوئی کھودنا چاہتا ہے، کھود کر اس کی غذا کو، پانی کو اس میں سے نکالتا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو اتنا نرم بنایا دلدل کیچڑ کی طرح کہ آدمی اس کے اوپر چل بھی نہ سکے، اپنی گاڑی بھی نہ دوڑا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ اگر وہ اس کو کھودنا چاہے تو کھود بھی نہ سکے، بلکہ بالکل تابعدار بنا دیا. اس لیے قرآن کریم کی دوسری جگہ پر ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اللہ سوال کرتا ہے کہ جو زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، یعنی اپنے اندر لے لیتی ہے. اس لیے کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر مت چلو، شیخی مار کر مت چلو، کیونکہ تمہارا اتنا کر چلنا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑ کر چلو گے اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، تو تمہارے اس طرح غرور، پراؤڈ اور تکبر کے ساتھ چلنے سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ سکتے ہو. اتنی تو تمہارے اندر طاقت ہے، پھر کیوں زمین پر اترا کر چلتے ہو؟ بالکل اطمینان سے چلو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھئی زمین پر بالکل تواضع کے ساتھ چلتے تھے. آپ کی رفتار اور آپ کی چال حدیث میں اس طرح آئی ہے جیسے کوئی بلندی سے آدمی اتر رہا ہو تو کس طرح جو ہے جھک کر اترتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی بلندی کی اوپر سے اتر رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو جھکاتے تھے، تواضع. تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے ہم نے ذلول بنایا، مسخر بنایا. تم اس کو کھود کر پانی نکال لو، اس کو چیر کر اس میں سے غلے نکال لو، اور پھر اگر چیرنا نہیں، پھاڑنا نہیں، کھودنا نہیں تو اس پر اپنی گاڑیوں کو دوڑاؤ، خود چلو. سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، اعتدال کے ساتھ. فمشوا فی مناکبہا، اس کے اوپر چلو، اس کے کندھوں پر چلو. مناکب منکب کی جمع، کندھوں پہ چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین سے جو پیداوار نکلے اس میں سے کھاؤ.
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، زمین میں چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن لمیٹڈ۔ اس کا خیال رکھنا ہے کہ جس زمین کے اوپر تم چل رہے ہو ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ اس زمین کے نیچے بھی تمہیں آنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہی سورہ ملک ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، ہم اس کے الفاظ پر، اس کے مضامین پر، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف انسان کا مائنڈ اس طرح جو ہے موڑ بھی رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، خیالات دنیا کا اتنا جو ہے مت کرو کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اپنا خوف اور اپنا ڈر دکھا رہے ہیں۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے، نیدر ہو گئے، تمہیں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ آسمان کا تذکرہ تو اس لیے کیا کہ عام متن لوگ اللہ کہاں ہے کہ اوپر ہے، حالانکہ اس طرح جو ہے جواب صحیح نہیں ہے۔ اللہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ لیکن انسان کی جو ایک فطرت ہے اور ایک ذہنیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کلام کر کے سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے لونڈی کو مار رہا تھا۔ اس باندی نے شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی کہ یہ مجھے مار رہا ہے۔ مارنے کی وجہ پوچھی، بعض لوگ ہوتے غصے میں مار دیتے، معمولی غلطی پر بھی مار دیتے، اپنے ماتحتوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنی بیوی کو مار دیتے ہیں۔ اس باندی سے پوچھا کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ کہ آسمان میں۔ میں کون ہوں؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہو، پیغمبر ہو۔ تو اس صحابی کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے۔ اس حدیث سے بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ باندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو کہ آسمانوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی، لیکن بس اس کی اس جواب پر کہ بھئی یہ مانتی ہے کہ اللہ ہے، یہ مانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مسلمان ہے، اور تم نے اس کو مارا ہے، مارنا نہیں چاہیے، چلو مارا ہے، اس کی پنشمنٹ یہ کہ اس کو آزاد کرو، اس کو آزاد کرو، مسلمان ہے۔ اس طرح جو ہے تلافی کروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ غلامی سے آزادی مل جانا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، تو اس کو جو ہے پنش بھی ہو گئی، اور اس کے لیے کوئی آزادی جو اس کے پاس غلامی تھی وہ اس سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمانوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر بھی ہے۔ اسی لیے کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ تو عرش کے اوپر ہے، اور عرش کا ہے کہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اس لیے عام مطلب کہتے ہیں کہ اللہ کا ہے کہ آسمانوں میں، ورنہ اللہ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ قرآن کریم نے ہم کو اسی طریقے پر جو ہے ایک سوال یا جملے میں ہماری تربیت فرمائی کہ امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس جہاز سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، جو زمین تمہارے تابع ہے، سخت بھی نہیں، نرم بھی نہیں، تمہارے بالکل حکم کی محتاج ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ زمین پر ہم جو چاہے کریں۔ جو زمین تمہارے تابع ہے وہ تابع اللہ نے کیے، لیکن اگر تم اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی میں جو ہے حد سے زیادہ گزر جاؤ گے، تو اسی زمین کے اوپر جو تم اترا کر چلتے تھے، گناہ کرتے تھے، اس زمین کو جب اللہ حکم دیں گے تو اسی زمین پر اللہ تم کو دھسا دیں گے، جیسے کہ زلزلے کی صورت میں دھرتی کم، بھوکمپ آتے ہیں، سیکنڈوں میں آدمی دھس جاتا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے؟ اس
لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال جب ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یوں کہا کہ دیکھو میری پراپرٹی اور میری جائیداد میں سے وراثت تم کو اس شرط پر ملے گی کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ بھائی کیا؟ ایک کیا 1000 کام کریں گے بھائی، وراثت لینی ہے، پراپرٹی لینی ہے، تو بولیے کہ جب میں مر جاؤں، کیونکہ اللہ کا گنہگار بندہ تھا، زندگی تو نافرمانی میں گزاری تھی، عمل کچھ کیے نہیں تھے، لیکن ڈر تھا اللہ کا، خوف خدا تھا، تو مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت نصیحت یہ کر کے جا رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں میری پوری باڈی کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہو، آدھی راکھ کو زمین میں ڈال دینا اور آدھی راکھ کو جو ہے ہوا میں اڑا دینا، بالکل الگ۔ بچوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پوری کی، جلایا، راکھ بنی، آدھی راکھ کو زمین میں ڈال دیا، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کو جو ہے زندہ کیا، اپنے پاس بلایا اور پوچھا بھئی تم نے اس طرح کی وصیت کیوں کی تھی؟ مرنے کے بعد، جلانے کے بعد راکھ کو اس طرح اڑانا، آدھا یہاں آدھا یہاں۔ اے اللہ، میں نے اس لیے کی تھی کہ زندگی میں نے تیری بہت نافرمانی کی تھی، گناہ پہ زندگی گزاری تھی، اب مجھے شرم آتی تھی کہ ایسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میری راکھ کو ذرے ذرے میں اڑا دیا جائے، آدھا زمین پہ ڈال دیا جائے، تاکہ میری باڈی تیرے پاس آوے ہی نہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ دیکھو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرات کو بھی جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا رکھنے پر قادر ہے۔ اپنی اللہ کی قدرت کو اگرچہ وہ بھول گیا یا اس کا اعتقاد نہیں تھا، کوئی بھی ہو مطلب، لیکن اس کو خوف تھا، اس نے اس طرح اس لیے کیا تاکہ میں کس منہ سے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ بس یہ خوف، یہ ڈر، یہ استحضار، اس کی یہ ندامت اللہ کو اتنی پسند آئی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اس جواب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس خوف خدا پر اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ اس سے نقطہ نواز ہے، آدمی کو خوف رکھنا چاہیے۔ آج گناہ بھی ہم کرتے لیکن خوف بھی نہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، بھئی آدمی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدمی گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن خطا کے بعد ندامت بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، پچھتاوا بھی نہ ہو۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو نہ سوچے کہ مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے اللہ کا یہ جو ہے حکم ٹوٹ گیا۔ چلو ایک وقت میں نماز نہیں پڑھی، 2 وقت میں نہیں پڑھی، سفر میں تھا، 5 وقت کی نماز اس سے چھوٹ گئی، لیکن عشاء کے بعد اپنے بستر پر لیٹتے وقت اس کو اتنا تو جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ آج میں نے اللہ کے 5 حکم توڑ دیے، ایک بھی نماز میرے سے نہیں ہو سکی۔ اگر اس دین کے متعلق اللہ مجھ سے سوال کر لیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ استحضار، یہ خوف، یہ ندامت، یہ سوچ آدمی کو بستر پر سے کھڑا کر دے گا۔ وہ نماز پڑھ لے گا یا کم از کم توبہ تو کر لے گا، اللہ سے اپنے اندر جو ہے مناجات کر لے گا، اللہ معاف کرے، میں پڑھ لوں گا، آج نہیں کل کر لوں گا، قضا کر لوں گا، ابھی تھکا ہوا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے حقوق کے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی تم جو ہے راز و نیاز کی باتیں کر لو، اللہ معاف کرنے والے، نقطے نواز ہے، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں، ذرہ برابر بھی پچھتاوا نہیں، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ 5 وقت کیا 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہے، اس پر بھی افسوس نہیں، تو اس سے بڑی بدبختی اب بتاؤ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے حکم کا ہم بہت خیال رکھیں کہ بھئی میری جان سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں، یعنی کہ جس کی حکومت اور سلطنت آسمانوں میں چلتی ہے۔ ایک ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے
کہ جس ذات کی سلطنت، حکومت، اس کا دبدبا صرف زمین میں نہیں آسمانوں میں بھی چلتا ہے، وہ اتنی طاقت کا مالک ہے، تم اس طاقت اور علی کل شیء قدیر والی ذات سے بھی تم بے خوف ہو گئے۔ ان یخسف بکم الارض، جو تم کو زمین میں دھسا دے، فاذا ہی تمور، یکایک زمین جو ہے لرزنے لگے، الٹ پلٹ ہو جائے اور تم کو دھسا دے اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں بستی کے بستی غرق ہو گئی۔ اللہ نے ایسا کیا ہے، پچھلی قوموں میں بھی ایسا کیا ہے، اور آج بھی وقتاً فوقتاً یا جو ہے کبھی کبھی کسی اور جگہ پر اس طرح اللہ تعالیٰ زلزلے ڈال کر اس طرح کے حادثے ہمیں دکھاتے ہیں۔ پھر آگے اور اللہ تعالیٰ اپنا خوف دلاتے ہیں، امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی وہی، کیا اس ذات سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں چلتی ہے، جس کا حکم آسمانوں میں چلتا ہے، آسمانوں کی مخلوق اس کے حکم کی محتاج ہے، ایسی ذات سے تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، کنکر برسا دے، سنگریزے برسا دے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تم جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا، کیسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام کا نام تم نے سنا ہے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہم نے سنے تھے، یہی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، ان کے زمانے میں ان کو جو ہے شرق اردون وہاں پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کوئی بری غلط عادت میں مبتلا تھے، مرد عورت نہیں بلکہ مرد مرد کے پیچھے جو ہے پڑے تھے، مرد مرد کے پیچھے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر اس کے اوپر دیوانے ہو جاتے تھے، اور اس لڑکے کے ساتھ وہ کام کرتے تھے جو ایک لڑکا ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسی غلط حرکت، ایسی شہوانی اور خواہشات ان کے اندر تھی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اور عذاب کیسا بھیجا کہ فرشتوں کو بھیجا لوط علیہ السلام کے پاس، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو کہلا بھیجا کہ آپ صبح جب ہو اپنی بستی سے نکل جانا، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے آپ کی باتوں کی پیروی کی ہے ان کو لے کر نکل جانا، شرط یہ ہے کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی تمہیں اجازت نہیں، اور جس کو لے کر آپ جاتے ہو اگر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہاں کل عذاب آنے والا ہے اللہ کا، بس مہلت مدت جو چانس تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کی بیوی ان کی نافرمان تھی، بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام صبح لے کر نکل گئے راتوں رات، اور صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آیا۔ عذاب کیسا آیا؟ پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو آسمانوں کے اوپر اٹھایا، یعنی فرشتے کے ذریعے، فرشتے ایک ہی فرشتہ اس کے پر کے ذریعے پوری بستی اوپر، اور پھر اللہ کے حکم سے الٹ دیا۔ الٹنے کے بعد پھر جو ہے کنکر برسائے گئے، مندود قرآن کریم کی آیت ہے، ہر کنکری کے اوپر بستی میں رہنے والے آدمی کا نام بھی لکھا ہوا تھا، ہر کنکری پر۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسائی یہ کنکریوں کی ہے، اس کے اوپر ہر کنکری پر بستی کے ہر آدمی کا نام جو کافر تھے لکھا ہوا تھا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، وہ برسنے والی کنکریوں کی جو بارش تھی وہ کنکری اسی آدمی کو لگتی تھی جس کا اس کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا، اور جس پر لگتی تھی اس کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکریوں کی بارش برسا کر قوم لوط کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اشارہ کرتے کہ بے خوف ہو گئے، بھول گئے لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ زمین میں دھسا بھی سکتے ہیں، اور زمین پر آپ رہو نا تو اللہ پتھروں کی بارش برسا کر تم کو ہلاک کر سکتے ہیں۔
اور لوط علیہ السلام کا واقعہ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو ابرہہ کا واقعہ بھی بھول گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب تھا، کہ جو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے آپ کو سپر پاور طاقت سمجھتا تھا، بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، اور یہاں پر بیچارے مکہ والوں کے پاس اتنی زیادہ جو ہے ساز و سامان بھی نہیں تھا کہ ان کا دفاع کر سکے، ان کی لڑائی کو مقابلہ کر سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محصب نامی جگہ پر، جہاں بھی عرفات میں اور مینا سے ہم گزرتے ہیں، وہاں ایک جگہ ہے جہاں پر یہ پورا لشکر ابرہہ کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کو جو ہے ختم کیا تھا۔ طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، دیکھو وہ ابابیل، وہ پرندے کہ جن کے پروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکری، پتھر بھی نہیں، لوط علیہ السلام پر پتھروں کی بارش برسی، ان کی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور ابرہہ کے اوپر کنکری برسی، پتھر نہیں، صرف چھوٹی چھوٹی کنکری جو ایٹم بم کا کام دیتی تھی، جس کے سر پر پڑتی تھی وہ پورا کا پورا پھٹ جاتا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے سر پر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ پرندے کی تینوں، دو پروں میں ایک چونچ میں، ہر پرندے کے اوپر 3 کنکریاں تھی، چونچ سے مارتی تھی، ایک پر کھولتی تھی، دوسرا پر کھولتی تھی، اور وہ جو ہے آدمی کے اوپر پڑتی تھی۔ جس کی کھوپڑی پر پڑتی تھی اس کا تو کام تمام، لیکن اگر کوئی ادھر ادھر ہوا اور کھوپڑی کے اوپر وہ جو ہے کنکری نہیں پڑی، سائڈ کے اوپر گری، سائڈ کے اوپر، تو پھر وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوا کہ پھر وہ بیماری اس کے لیے مرض موت بن گئی، موت کی بیماری، بس اس کے بعد اس کو موت آئی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو جس کے سر پر پڑی وہ تو اسی وقت آن اسپاٹ مر گیا، اور جس کی سائڈ کے اوپر اس کو جو ہے کنکری لگی وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑی مہلت کے بعد، مدت کے بعد پھر اس کا انتقال ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم بے خوف ہو گئے، بھول گئے اللہ کو، کہ وہ اللہ جو آسمانوں میں، یعنی جن کی سلطنت آسمانوں میں ہے، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسائے۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حکم و عدولی کی، بغاوت پر زندگی گزاری، اللہ اس طرح ہلاک کرنے پر آج بھی قادر ہے، آج بھی اللہ ایسا کر سکتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا، کیوں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ اشارہ کر دیتے تحقیق کے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے جھٹلایا ہے، اللہ کو بھی، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانا ہے، ایمان سے منکر ہو گئے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر ان کا انکار کرنا کیسا رہا، ان کے انکار کرنے کا جو ہے انجام کیسا رہا، تو تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کنکر سے، کسی کو بارش سے، کسی کو جو ہے گھسا کر، عجیب عجیب قسم کی، کسی کو چیخ کی آواز، قرآن کریم میں پورے واقعات انبیاء علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے ذکر کیے ہیں۔ من خسفنا بهم الارض ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا بهم الارض، کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو جو ہے زمین دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، کسی کے اوپر بارش برسا کر ان کو ہلاک کیا۔ عجیب عجیب جو ہے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی کو ہوا کا عذاب، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ان کے اوپر مسخر کر دی ہواؤں، 7 دن تک مسلسل ہوائیں چلی، بارش میں ہوا چلی، اور ہوا چلی تو ایسی چلی کہ قرآن کریم میں کہا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ ہوا چلی ہے تو وہ قوم سمود، کہ جن کی لاشیں جو ہے، قرآن کریم اس کی تعبیر کہتا ہے کہ جب ان کی لاشیں گری نا تو وہ ایسی لگتی تھی جیسے کہ کھجور کے درخت، بڑے بڑے ٹنے، کہ وہ طاقتور اتنے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کے اندر اللہ نے طاقت اتنی دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، مشینوں کے ذریعے نہیں، ہاتھوں سے۔ اللہ نے اتنی طاقت ان کے ہاتھوں میں دی، آپ اندازہ لگاؤ تو ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، لیکن اللہ کی ایک ہوا نے ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات کو ذکر کر کے ہمیں متنبہ کرتے ہیں
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو. نافرمانی کرو گے ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے. ایک بیک وقت یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. لیکن اللہ کے علاقے در علاقے، بستی در بستی، کسی اسٹریٹ میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں اس طرح کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کرتے اور کریں گے. اگر نافرمانی کی حد ہوگی، حکم عدولی کی حد ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عذابات بھیجیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک لمٹ ہوتی ہے وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت کرتے ہیں. پھر جب لمٹ سے باہر آدمی اور بندہ نکلتا ہے پھر بطش ربک لشدید، پھر خدا پکڑتے ہیں. اور پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر آئے، اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر آ جائے یا ہماری بستی پر آ جائے ہماری نحوست کی بنیاد پر، اس سے پہلے آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، حکم عدولی سے بچے، حکم اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے. اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ڈراتے ہیں. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ پرندوں کو جو تمہارے اوپر جو ہے اڑتے ہیں، صافات و یقبضن، کبھی جو ہے پروں کو کھول کر، کبھی پروں کو سمیٹ کر. دیکھو صافات کا معنی پر کھول کر، اور ویقبضن پر کو سمیٹ کر. پر بھی کھول بھی رہے ہیں، سمیٹ بھی رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، سمیٹ بھی رہے ہیں، اور اتنے بھاری جسم کے ساتھ آسمانوں کی فضاؤں میں اڑتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو آسمانوں میں اور فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمان و زمین کے درمیان میں یہ روکنے والا کون ہے؟ کہ رحمان. ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کو کوئی نہیں جو ہے پکڑتا، یا ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے رحمان. اللہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کی جو ہے اس کیفیت کو تو دیکھو، اس کیفیت کو دیکھ کر تو میری قدرت پہچانو کہ میں کتنی طاقتوں کا مالک ہوں کہ اتنا بڑا پرندہ، اتنی بڑی جسامت والا پرندہ جو اپنے پروں کو کھول بھی رہا ہے، سمیٹ بھی رہا ہے، اس کے باوجود زمین آسمان کے بالکل بیچ میں اڑ رہا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پرندوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنے جسم کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر اڑ رہے ہیں، پروں کو کھول کر بھی، پروں کو سمیٹ کر بھی. انہ بکل شیء بصیر، اور بے شک ہر چیز کو اللہ دیکھنے والا ہے. پرندوں کو بھی دیکھتا ہے جو آسمانوں میں اس کی سلطنت ہے، زمین پر بھی تم چلنے والوں کو دیکھتا ہے کیونکہ یہاں بھی اس کی حکومت ہے. انہ بکل شیء بصیر. اس طرح کہہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا استحضار یاد دلا رہے ہیں کہ اس اللہ کا استحضار ہمیں رکھنا ہے جو ہر جگہ ہے. آسمانوں کی فضاؤں میں چلے جاؤ یا زمین کے اوپر جو ہے تم چلو، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی نافرمانی سے آدمی کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما اتيتنا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جائز مقاصد کو، حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سے زیادہ ہماری حاجت ضرورت کو آپ جانتے ہیں. اے پیارے اللہ موجودہ حاجت کو اور پیش آنے والی حاجتوں کو اپنے خزانے سے پوری فرما. اے اللہ اپنے خزانے سے پوری فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، استغنائیت کی دولت سے مالا مال فرما. اے پیارے اللہ صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ رزق عطا فرما. اے اللہ امن و امان قائم فرما. اے اللہ امن و امان قائم فرما. اے اللہ امن و امان قائم فرما. اے اللہ مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ علینا.
اے اللہ بھی بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ حضرت کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ امت پر ان کا سایہ تادیر قائم فرما، اے اللہ تادیر قائم فرما۔ اس کے علاوہ اے اللہ دنیا میں اے اللہ جہاں کہیں بھی جو حضرات بھی مومنین ہیں، مخلصین ہیں، اولیاء کاملین میں سے ہیں، اے اللہ اور بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا آسانی کا سہولت کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بھلائی کی دعائیں دنیا آخرت کی مانگی ہے وہ ساری خیر و بھلائیاں اے اللہ مجمع میں بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو خصوصی طور پر عمومی طور پر اے اللہ پورے عالم میں بسنے والے تمام مومنین کو اے اللہ وہ خیر و بھلائی عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔